FES پاکستان کے تعاون سے ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائلاگ کی ایک نئی سیریز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سیریز میں ہم پاکستان کے مختلف ایکسپرٹ کو مدعو کریں گے جو کہ اپنی رائے سے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر اپنا تبصرہ دیں گے اور آپ کو اس کے اوپر آگاہ کریں گے۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک جن میں انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، چین، یورپین یونین کے ممالک، افریقہ، وہاں پہ بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں، تو ہمارے ایکسپرٹ ان چینجز کے اوپر اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر ان کی رائے آپ کو پسند آتی ہے تو FES کے نیچے دیے گئے جو لنکس ہیں ان کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ FES پاکستان پچھلے 30 سالوں سے جمہوریت اور جمہوریت کو پروان چڑھانے والی باقی اقدار کے اوپر کام کر رہا ہے اور ہم آگے بھی اس پہ کام کرتے رہیں گے۔ میں ہوں اون ساہی، ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی ڈائلاگ کی سیریز 3 کے ساتھ۔ اور جب ہم ریجنل پیس اور سیکورٹی کی بات کرتے ہیں اس ریجن میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں افغانستان کو ڈسکس کیے بغیر نہ اس کے ڈائنامکس کا پتہ چل سکتا ہے، نہ فیوچر کا پتہ چل سکتا ہے، نہ حال کا پتہ چل سکتا ہے۔ اور آج افغانستان کو اس کانٹیکسٹ میں ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں، میرا نہیں خیال اس سے زیادہ کوئی جو ہے افغانستان پہ بات کرنے کے میرٹ کے لائق ہے، جتنی انہوں نے افغانستان اور ہمارے ریجن میں باقی جتنی بھی یہ جو موومنٹس چل رہی ہیں ان پہ جو ان کا کام ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اور جب میں آپ کو تعارف کرواؤں گا اور ان سے ملواؤں گا تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بہتر گیسٹ اور اس سے بہتر جو ہے وہ کوئی سبجیکٹ ہو سکتا ہے ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی ڈائلاگ کی سیریز 3 کو شروع کرنے کے لیے۔ تو میرے ساتھ آج ہیں سلیم صافی صاحب، سینئر صحافی ہیں، آپ سارے ان کو جانتے ہیں، اور آج ہم ان سے افغانستان کے ایشو پہ بات کریں گے۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی۔ بہت شکریہ سعید صاحب۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو جو میں نے چھوٹا سا ابتدائیہ دیا ہے کہ اس ریجن میں جب ہم پیس اینڈ سیکورٹی کی بات کرتے ہیں تو کیا افغانستان واقعی سینٹر سٹیج ہے یا میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کر دی؟ دیکھیے، افغانستان میرے خیال میں میدان بن جاتا ہے لیکن بنیاد بذات خود افغانستان نہیں ہوتا۔ مثلا پہلے تھا سوویت یونین اور ویسٹ کا مقابلہ ہے، یا کمیونزم کا اور کیپٹلزم کا مقابلہ۔ اب یہ افغانستان کی بدقسمتی تھی کہ اس کے ٹکراؤ کا میدان بھی وہ بن گیا۔ پھر ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو القاعدہ اور طالبان کی ایک سوچ تھی یا جہادزم تھا اور اس کے مقابلے میں ویسٹ کا تھا، اگرچہ وہ پوری دنیا میں وہ سوچ موجود تھی لیکن ان کے ٹکراؤ کا محور اور مرکز بھی، اس وقت میں یہ بات نہیں کرتا کہ کس کی غلطی تھی، کس نے اچھا کیا، کس نے برا کیا، وہ بھی افغانستان بن گیا۔ پھر ایک اور مسئلہ اس ریجن میں جو عدم استحکام ہے، اس کا ایک بڑا ریزن اور اہم ریزن جو ہے وہ مسئلہ کشمیر اور پاکستان اور انڈیا کے خراب تعلقات ہیں۔ تو یہ ڈسپیوٹ ہمارا ایسٹرن بارڈر کا ہے، لیکن ہمیشہ ہماری جنگ جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ پراکسی وار انڈیا اور پاکستان کی، وہ بھی ویسٹرن بارڈر پہ اور افغانستان میں وہ لڑی جاتی ہے۔ اور اب اس ریجن میں ایک نئی جنگ جو چائنا اور امریکہ کی شروع ہو رہی ہے، تو بدقسمتی سے چونکہ افغانستان زیادہ ولنریبل ہے، جو ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں، مستحکم ہوتی ہیں، تو وہ پھر اپنے آپ کو اس طرح کے حالات میں الٹا اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہیں۔ لیکن اگر وہاں کی ریاستیں مضبوط نہ ہوں تو الٹا اس میں وہ کچلی جاتی ہیں۔ تو آگے بھی اب اس وقت آپ دیکھیں کہ جو چین اور امریکہ کا جو کولڈ وار ہے، وہ جب گرم جنگ میں بدلے گی تو اس کا مرکز بھی افغانستان بھی بنے گا اور بدقسمتی سے اس کا پاکستان بھی مرکز بنے گا۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی جنگیں ہیں وہ افغانستان میں افغانوں کی سرزمین پہ، افغانوں کے کاندھوں سے، افغانوں کے خون سے لڑی گئی، لیکن عموماً یہ جنگیں وہ باہر کی قوتوں کی تھی۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی بھی جو ہے اس میں بھی ان افغانوں کا یہی تھا کہ ان پہ مسلط کی گئی جنگیں۔ ابھی ہم ریسنٹ جو ہے وہ دیکھیں پاس میں، تو اس میں ایک بہت بڑی جو ہے طاقت جو وہاں سے گئی، تو اس کے بعد ہمیں امید تھی پچھلے اگست میں جب طالبان نے ٹیک اوور کیا کہ شاید کوئی جو ایک انڈیجنس موومنٹ ہے اس نے وہاں پہ ایک اپنا قبضہ کیا ہے یا اقتدار اس کو ملا ہے،
تو چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن آپ کا خیال ہے کہ ابھی بھی چیزیں بہتر نہیں ہوں گی افغانوں کے لیے بھی اور ریجن کے لیے بھی؟ نہیں، ابھی بھی بہت ساری چیلنجز ہیں. مثلا اب تو ہم ایک ملٹی ڈائمینشنل کمپلیکس سچویشن میں گر گئے ہیں. مثلا اب ایک طرف تو یہ ہے کہ طالبان کی حکومت کو دنیا اور ویسٹ تسلیم نہیں کر رہی ہے، اور بدقسمتی سے جو شروع میں توقع کی جا رہی تھی کہ اب کے بار وہ اپنے آپ کو اس کے لیے کوالیفائی کر لیں گے. بہت سنا تھا کہ بہت سیکھ گئے ہیں وہ. لیکن ان کے جو اقدامات اس وقت ہیں تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ وہ منزل کبھی بھی حاصل کر پائیں گے کہ وہ اس کے لیے کوالیفائی کر جائے. دوسرا ایک سٹیبلٹی کا ریزن یہ ہو سکتا تھا کہ وہ جس طرح شروع میں انہوں نے ایک کشادہ دلی دکھائی اور اپنے مخالفین کو معاف کیا، تو ایک انکلوسیو گورنمنٹ جو کہ سب کی ریپرزنٹیٹیو ہو، اگر وہ بنا لیتے تو وہ سٹیبلٹی کا ایک موجب بن سکتا تھا. تو انہوں نے مخالفین کی معافی کی حد تک تو کیا، لیکن اپنی حکومت کو انہوں نے انکلوسیو نہیں بنایا. اور ظاہری بات ہے کہ جو لوگ آؤٹ کیے گئے ہیں یا سسٹم سے یا ملک سے، تو وہ ابھی اگر سوشل میڈیا اور زبان کی سطح پہ وہ کریں گے، لیکن ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ ان کو باہر سے شے مل سکتی ہے اور وہ پھر مسلح جدوجہد وہ شروع کر سکتے ہیں. تیسرا پھر یہ ہے کہ طالبان کے اخلاص اور قربانی اور یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اکنامکلی اب ان کا سروائیول، میں تو اکانومی کو زیادہ نہیں سمجھتا، لیکن میرے لیے بڑا مشکل وہ نظر آ رہا ہے. پھر ایک طرف ویسٹ ہے، لیکن دوسری طرف پھر جو ممالک ویسٹ مخالف ہے اور امریکہ مخالف ہیں اور جن سے یہ امید تھی کہ وہ ان کو ریکگنائز بھی کر لیں گے اور ان کو سہارا بھی دے دیں گے، تو جو ان کے کنسرنز ہیں وہ بھی ابھی تک طالبان نے ریمو نہیں کیے. مثلا رشیا کو کنسرن ہے وہ داعش کے حوالے سے، وہ ڈرگ ٹریفکنگ کے حوالے سے، تو رشیا بھی اس حوالے سے مطمئن نہیں ہے، ان کے کنسرن پوری طرح ریمو نہیں ہوئے. جو چائنا ہے ان کا کنسرن ہے یوگر کے حوالے سے، وہ ان کے ریمو نہیں ہوئے. پاکستان کا کنسرن ہے TTP کے حوالے سے، اور ابھی تک دنیا میں واحد ملک جو افغان طالبان کی حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے یا ان کی دنیا میں وکالت کر رہے تو وہ پاکستان ہے. لیکن پاکستان کے اندر بھی وہ اطمینان تو نہیں ہے، کیونکہ اگر پاکستان سے لڑنے والی TTP ادھر ہوگی تو جلد یا بدیر یہ تعلقات بھی پھر خوشگوار نہیں رہ سکیں. اور جو پھر وعدہ کیا گیا تھا جب ایگریمنٹ ہوا تھا کہ افغانستان کی سرزمین ٹیرر ایکسپورٹ کرنے کے لیے یوز نہیں ہوگی، تو اگر TTP وہاں سے بیٹھ کے یہاں پہ کر رہی ہے تو وہ بھی میرا خیال ہے وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کی کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی وائلیشن بھی ہے. دیکھیں یہ تو پچھلی بھی جو طالبان کی حکومت تھی تو کبھی ایک دن بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا کہ ہماری سرزمین جو ہے کسی غیر ملک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. بلکہ 9/11 کی جب پلاننگ ہوئی تو بعد میں پتہ چلا کہ خود ملا محمد عمر کو بھی 3-4 سال بعد یہ یقین ہو گیا اور یہ پتہ چلا کہ ہاں واقعی ان کی سرزمین سے القاعدہ نے یہ سب کچھ پلان کیا تھا. پھر اشرف غنی اور حامد کرزئی کے دور میں بھی تو ان کی کمٹمنٹ پاکستان اور پوری دنیا کے ساتھ یہ تھی کہ ہم جو ہے اپنی سرزمین کو کسی غیر ملک کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. لیکن ابھی جو پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ کے بعد اور رانا ثناء اللہ کے بیان کے بعد جو TTP نے جوابی اعلامیہ جاری کیا ہے، تو اس میں تو انہوں نے وہ کہا ہے کہ ہم پاکستانی ریاست کے خلاف اور حکومت فوج کے خلاف اپنی جنگ کو جاری رکھیں گے. اور ظاہری بات ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، اب یہ کس کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں، تو اس پہ ان کی یہ کمٹمنٹ ہے پاکستانی ریاست کے ساتھ، اور ابھی تک یہ وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو آپ کے لیے حل کریں گے، لیکن آپ ہمارے طریقے سے اس کو حل کرنے دیں. یہ وہ چائنا سے بھی کہہ رہے ہیں، یہ وہ رشیا سے بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ پاکستان سے بھی کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ایک ویگ کنسیپٹ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میری سرزمین کسی کے خلاف، مثلا ہم میں سے ہر کسی کو پتہ ہے کہ انڈین سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، لیکن ورلڈ کمیونٹی کے سامنے تو اس کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ نہیں، ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی.
تو اس میں کچھ تو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ بڑی پاورز کا یہاں پہ اپنے انٹرسٹ ہیں اور وہ اس کو ہمیشہ ان کا جو ہے وہ گراؤنڈ افغانستان بن جاتا ہے، لیکن انٹرنل فیکٹر جس میں ابھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ شاید رفٹس بھی ہیں طالبان کے مختلف گروپس میں، تو کیا وہ بھی ڈسپلے ہوتا ہے جب پاکستان اور TTP کی بات آتی ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو TTA کی یا افغان طالبان کی بھی جو کمپوزیشن ہوئی تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ مثلاً کوئی ایک نظریہ، ایک عقیدہ، جس طرح پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں یا سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اور وہ ایک پیغام لے کے اٹھتی ہیں اور اس کی بنیاد پہ پھر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب اس وقت یہ تھا کہ پہلے مجاہدین کی مختلف تنظیمیں تھیں، ان کی سوچ میں بھی فرق تھا۔ ایک طرف وہ سوویت یونین سے لڑ رہے تھے لیکن آپس میں بھی ان کے اختلافات تھے، اور پھر جب سوویت یونین نکلا تو ہم نے دیکھا کہ حزب اسلامی اور جمعیت اسلامی کی لڑائیوں میں یا پھر استاد سیاف اور حزب وحدت کی لڑائیوں میں وہ تباہی ہوئی کہ جو سوویت یونین کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس وقت جو انارکی پھیلی تھی تو اس انارکی کے خلاف ملا عمر اور ان کے ساتھی، یہ ملا برادر شروع سے ان کے ساتھ تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ظلم سے اپنی قوم کو نجات دلانا ہے۔ لیکن پھر جگہ جگہ مختلف عناصر ان کے ساتھ وہ ملتے گئے۔ مثلا اس وقت طالبان کا اہم کمپوننٹ ایک جو ہے وہ سراج الدین حقانی اور ان کے بھائی ہیں، لیکن طالبان جب سٹرگل شروع کر رہے تھے اور ملا عمر جب ہتھیار قندھار میں اٹھا رہے تھے تو اس وقت جلال الدین حقانی وہ تو اس حکومت کا حصہ تھے، یا پھر شروع میں انہوں نے جو لڑائیاں کی تو وہ تو گلبدین حکمتیار کے لوگ، چونکہ یہ ایسٹرن اور صدرن یہ جو ساؤتھ کے علاقے تھے ان سب میں تو حزب اسلامی کی اکثریت تھی، تو شروع میں برہان الدین ربانی نے اور رشید دوستم نے بھی طالبان کو سپورٹ کیا کیونکہ ان کا ٹارگٹ ابتدا میں حکمتیار تھا۔ کابل پہنچنے کے بعد پھر ان کا سامنا ہوا برہان الدین ربانی اور رشید دوستم اور اس طرح کے لوگوں سے، تو اس میں پھر مختلف قسم کے ایلیمنٹس، مثلا شروع میں حامد کرزئی نے بھی طالبان کو سپورٹ کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ برہان الدین ربانی کی کابینہ میں نائب وزیر خارجہ تھے، لیکن جو ان کے وزیر دفاع تھے مارشل فہیم کے ساتھ ان کے اختلافات آ گئے، انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا۔ پھر جیل سے جب وہ رہا ہو گئے تو وہ اپنے انتقام کے لیے اور یا مجاہدین کی اس انارکی کو ختم کرنے کے لیے وہ ادھر آ کے شروع میں انہوں نے طالبان کو سپورٹ کیا تھا۔ بعد میں جب ان کے والد کوئٹہ میں مارے گئے تو وہ طالبان مخالف ہو گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ آخر میں یعنی وہ جب 9/11 کے بعد پہلے جو 2 لوگ طالبان کے خلاف جنگ کے لیے کابل میں افغانستان میں داخل ہو گئے تو ایک مولوی عبدالحق تھے، کمانڈر عبدالحق، اور ایک حامد کرزئی تھے۔ اچھا، پھر وہ مارشل فہیم وہ ان کے ساتھ وزیر بنے اور ان کی کابینہ کا حصہ بنے۔ تو طالبان میں بیسیکلی تو وہ ساؤتھ کے لوگوں کی تنظیم تھی۔ پھر ادھر جا کے کچھ عرصہ بعد جلال الدین حقانی ان کے ساتھ عاملے اور ان کے وزیر سرحدات بنے، اور پھر ان کے خصوصاً اس ٹینور کے جو جنگ میں پھر زیادہ کردار، کیونکہ فدائین اور خودکش وہ زیادہ تر سراج الدین حقانی اور ان کے لوگوں کے پاس تھے جن کا اس جنگ میں بنیادی کردار تھا۔ تو پھر ایسے بھی تھے کچھ پرانی حکومت کے لوگ، وہ بھی ان کے ساتھ جا ملے۔ پھر ایسے بھی ہیں کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ، مثلاً اس وقت جو ان کے وزیر صحت ہے تو وہ ایک یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، اب ان کی سوچ دوسری ہو سکتی ہے۔ پھر سہیل شاہین ایک اور پس منظر کے ہیں، کوئی اور کسی اور پس منظر کا ہے، کوئی حزب اسلامی کے پس منظر کا ہے، کوئی جمعیت اسلامی کے پس منظر کا ہے۔ مثلاً جلال الدین حقانی یونس خالص کے اس کے پس منظر کا تھا، اور اسی طرح کچھ لوگ حزب اسلامی کے پس منظر ہے، تو وہ مختلف لہریں ان میں موجود ہے۔ مثلاً ایک انویزیبل ڈویژن وہ ساؤتھ اور نارتھ یا لویا پختیا اور لوئے قندھار جس کو کہتے ہیں، اس کی بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر سوچ کے لحاظ سے کچھ لوگ ہمیں تھوڑا سا ماڈریشن کی طرف مائل نظر آتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ کنزرویٹو ہے، تو یہ مختلف چیزیں ہمیں وہاں نظر آتی ہیں اور وہ محسوس بھی ہوتی ہے اور وہ گراؤنڈ پہ بھی ان کا اثر ہوتا ہے
لیکن میرے خیال میں جس طرح بہت سارے لوگوں کو اختلاف کے باوجود کسی کو اپنی لیڈرشپ کو چیلنج کرنے کا یا ان کے خلاف بغاوت کا حوصلہ نہیں ہوا، تو اسی طرح جو موجودہ طالبان ہیں تو ان میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اٹھ کے، مثلا پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ خوش نہیں ہوتے، لیکن اپنے لیڈر سے بغاوت ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ مختلف لہریں ہوں گی، لیکن جو ایکسپینشنزم ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا، جو ایک نظریہ ہے ان کا مذہب کی بیس پہ، آج سے 5-10 سال پہلے تک جب ہماری بات ہوتی تھی تو وہ تو پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ اسلامی نفاذ جو ہے نظام کا نفاذ چاہتے تھے. تو کیا ایک موومنٹ جو مذہب کی بیسس پہ ہو اور ایک خاص فرقے کی ہو، وہ آپ کے بالکل ایک ملک پہ قبضہ کر لے اور اس پہ اس کی حکومت ہو، تو کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں چاہے وہ جتنے مرضی وعدے کریں کہ اس نظریے کو وہ ایکسپینڈ نہیں کریں گے، فردر سرحدوں کے پار نہیں جو لے میری کریں؟ آبزرویشن ہے سوشلی اور فرقہ وارانہ حوالوں سے طالبان کافی تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن پولیٹیکلی ان کے سوچ میں تبدیلی نہیں آئی ہے. مثلا سوشلی آپ دیکھیں کہ پچھلی حکومت میں وہ کیمرے کو الاؤ نہیں کرتے تھے، تصویر کو حرام لیکن اب سمجھتے تھے. بچیوں کی تعلیم پہ بہت ٹھیک بڑا ہے. مسئلہ بنا. اچھا ابھی اس کی طرف آتا ہوں میں، لیکن اب خود ان کا کیمرہ بھی ایک بڑا ٹول ہے. ان کے ٹی وی چینل جتنے بھی نجی تھے یا سرکاری تھے وہ کھلے ہوئے ہیں. اب یہ ایک چینج ہے. پچھلی حکومت میں داڑھی رکھنا لازم تھا، اس مرتبہ وہ داڑھی پہ، لباس پہ، اس چیز پہ کسی کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو گئی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک چینج ہے. پچھلے دور میں ان کا جو سب سے زیادہ نمبر 1 ٹارگٹ یا زیادہ مخاصمت تھی وہ جو سینٹرل افغانستان ہے یا ہزارہ کمیونٹی ہے ان لوگوں کے ساتھ تھی. اب کے بار سب سے بہتر تعلقات ان کے ساتھ ان کے ہیں، اور اس کا ایک بڑا فیکٹر ایران بھی ہے، کیونکہ اصل میں اس دوران طالبان کو جو شیلٹر تو ان کو اب پاکستان وغیرہ میں ملی ہوگی، لیکن زیادہ اسلحہ اور زیادہ سپورٹ ان کو ایران کی طرف سے ملا تھا. اور اب بھی ایران کے ساتھ ان کے تعلقات وہ بہت قریبی ہیں. تو مثلا جتنے بھی اس وقت اہل تشیع کی لیڈرشپ ہے، استاد محقق ہو یا باقی لوگ ہوں، تو وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اتنی بھی رعایت دے دی کہ ان کے صوبوں میں، مثلا پنشیریوں کے صوبوں میں انہوں نے ان کی مرضی کا گورنر نہیں دیا، لیکن جو اہل تشیع کے علاقوں میں انہوں نے جو گورنرز دیے ہیں وہ ان کی مشاورت سے دیے ہیں. اب اس لحاظ سے تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے. لیکن پولیٹیکلی میں جو کہتا ہوں کہ نہیں، وہ چینج نہیں آئی ہے. تو وہ اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اب بھی وہ جمہوریت کی بجائے خلافت پہ اصرار کر رہے ہیں. ٹھیک، وہ ان کی جو سوچ تھی وہی ہے. دوسرا، وہ کانسٹیٹیوشن کی یا پارلیمنٹ کی یا ان چیزوں کو ابھی بھی گوارا نہیں کرتے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تیسرا، جو انکلوسیو گورنمنٹ، مثلا یہ پچھلے دور میں تو ان میں طالب کے سوا کوئی نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک لسانی لحاظ سے بھی بہت زیادہ ڈومیننس تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ انکلوسیو کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو تاجک بھی ہے، اور ہمارے ساتھ تو ازبک بھی ہے، ہمارے ساتھ ہزارہ بھی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ان کے سوچ کے حامل کے لوگ ہیں. تو ان حوالوں سے پھر اگر آپ دیکھیں تو ان کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ وہ اسی پرانی سوچ کے حامل ہیں. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی، جو کہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی، وہ بڑی مشکل سے پہنچے ہیں. لیکن ایک جو پوائنٹ سی ہے جو کہ پوری دنیا ان سے توقع کر رہی ہے کہ اس تک وہ پہنچیں گے، جہاں پہ بچیوں کی تعلیم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، جہاں پہ سول سوسائٹی جو ہے اس کو مسئلہ نہ ہو، جہاں پہ انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے اس کو انشور کیا جائے، تو وہاں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے ان کو پہنچنے میں؟ دیکھیں، اب ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ کچھ حوالوں سے تو ان کی ڈائریکشن ریورس ہو گئی. جس طرح انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے ہم سوچ رہے تھے کہ جو شروع میں ان کی تھی، تو انہوں نے اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کی. اسی طرح شروع میں ہم یہ توقع کر رہے تھے
کہ اپنے آپ کو ورلڈ ریکگنیشن کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے وہ بہت سارے اقدامات کریں گے، لیکن وہ اقدامات وہ نہیں ہو سکے. یا اسی طرح ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ اس مرتبہ وہ ایٹلیسٹ کانسٹیٹیوشن بنا لیں گے، اپنی سوچ کے مطابق میں بنا لیں گے. یا مثلا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بہرحال وہ ایران کی طرح کا ایک نظام تو بنا لیں گے، لیکن اس حوالے سے کوئی پیش رفت وہ ہوتی ہوئی وہ نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ کچھ حوالوں سے ریورسل نظر آتی ہے. اور مخالفین کو شکایت ہوتی ہے کہ جی باوجود اس اعلان کے کہیں کہیں مخالفین تو کو کیا داعش کا پریشر ہے ان پہ بہت زیادہ کہ ایک اور موومنٹ جو الٹرا جو ہے ریلیجیس ہے اور بہت وائلنٹ ہے؟ اصل میں اس میں بھی اب دو اپروچز ہے، ایک اور جو میں دوسرے کا حامی ہوں. اب ایک تو یہ ہے کہ ان پہ یہ پریشر ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو زیادہ لبرل کریں گے اور زیادہ لبرل بنائیں گے تو ہم سے لوگ ٹوٹ کے داعش کی طرف جائیں گے. اور داعش ظاہری بات ہے کہ شروع میں بھی ان کے لیے ایک تھریٹ تھا اور اب بھی ان کے لیے ایک تھریٹ ہے. دوسرا، ان کے اپنی صفوں میں جو پرانے لوگ موجود ہیں تو ان کی ریزسٹنس کا بھی ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس سوچ کی بنیاد پہ اور جس نظریے کی بنیاد پہ آئے ہوئے ہیں اور جس کے لیے ان کے بقول ان کے لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، تو ان کا جو تصور اسلام ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے اگر ڈیویٹ کرتے ہیں تو جس بنیاد پہ ہماری تنظیم کڑی ہے تو وہ بنیاد ہی ہل جائے گی. تو ایک سوچ یہ ہے. دوسری سوچ ان کے ہاں بھی یہ پائی جاتی ہے کہ بھئی ہمیں اپنی طرف مثلا آپ کو دونوں ٹرینڈز نظر آئیں گے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اب خواتین کی تعلیم ہے تو پچھلے میں بالکل پابندی تھی، ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری طرف سے پابندی نہیں ہے، ہم ان کے لیے الگ انتظام کر رہے ہیں. اور جو پرائمری تک اجازت دی، پرائمری تک اجازت دے دی، اور ہائر کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہی انتظام ہو جائے گا الگ سپریٹ ایجوکیشن کا تو ہم اس کو کر لیں گے. یا میڈیا کو اس مرتبہ انہوں نے بند نہیں کیا ہے، بلکہ میڈیا کو کسی حد تک اس پہ کرٹیسزم بھی ہوتی ہے اور اس کی اجازت بھی انہوں نے دے دی ہے، لیکن ایک آئیڈیل جمہوریت میں جو ہوتی ہے وہ تو نہیں ہے. اور اس طرح کی تو یہ، یا مثلا انہوں نے اپنے کرکٹ ٹیم کو کنٹینیو رکھا. اور پچھلی حکومت میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان سے فٹ بال کی ٹیم ادھر گئی تھی تو یہ لباس پہننے کہ آپ پینٹ شرٹ اور یہ چیزیں پہنے تو انہوں نے ان کی سر منڈوا لیے تھے اور بال منڈوا لیے تھے. لیکن اب کے بار ان کی اپنی کرکٹ ٹیم نہ صرف یہ کہ قائم ہے بلکہ ان کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں اور ان کی ہار جیت پہ وہ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور یہ چیزیں بھی کرتے ہیں. میں ایک چیز میں ایک پہ اب اس میں دنیا کے دو اپروچ ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ ان کے ساتھ معاملات ختم کر دیں اور ان کو دبانا شروع کر دیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مزید سختی کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے. دوسری اپروچ یہ ہے کہ نہیں، آپ ان کو انگیج کریں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ریفارم ہونے دیں. اور یہی میں آپ سے سوال کرنے لگا تھا کہ کیا بہت جلدی تو نہیں کر رہی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی، کیونکہ ابھی ان کو آئے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا اور ان کا ایک اپنا بیگیج ہے جو کہ کئی دہائیوں کا ہے کہ انہوں نے ایک خاص نظام کے لیے ایک خاص نظریے کے تحت ایک پوری جنگ لڑی جس کو وہ جہاد کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کو اقتدار ملا. تو 1 سال میں ہم یہ توقع جب کرتے ہیں یا 1 مہینے میں کہ ہر چیز وہ چینج کر کے جو ویسٹرن آئیڈیالوگز ہیں یا جو جمہوریت کے مکمل ہے اس کی طرح، تو کیا آپ کا خیال ہے کوئی زیادہ جلدی بڑی ڈیمانڈز ہم کر رہے ہیں؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ کچھ ڈیمانڈ ظاہری بات ہے کہ اب پاکستان میں بھی آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسٹ نے خود اگر جمہوریت کے یہ منزل حاصل کی ہے تو وہ بھی بہت سارے مراحل سے گزرے ہیں. ٹھیک. یا مثلا وہ عرب ممالک کو یہ رعایت تو دیتے ہیں اور دیتے رہے ہیں کہ بھئی ان کو ان کے نظام سے کوئی وہ تکلیف نہیں تھی. ادھر نہ جمہوریت کے لیے زور دیا جاتا تھا نہ اور کچھ دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ لین دین بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ سب کچھ بھی کرتے تھے. تو یہ بات واضح ہے کہ ان چیزوں کو، خواتین کے ایجوکیشن کو یا باقی چیزوں کو، وہ اپنی ڈپلومیسی کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں.
مثلا وہ اگر افغانستان میں آئیڈیل ڈیموکریسی چاہتے ہیں تو وہ عرب دنیا میں کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ ایران کے نظام کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں اور اس کو، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کو ایران کے نظام سے تکلیف نہیں ہے. وہ اگر کچھ دوسرے مطالبات ایران ان کی پوری کر لے تو ان کو ان کے نظام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں بھی سمجھی جاتی ہیں کہ بھئی وہ اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور جو ممالک ان کے باقی اسٹریٹجک مقاصد پورا کرتے ہیں تو ان چیزوں سے پھر ویسٹ سر پہ نظر کرتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو پھر ان کو ایک ٹول کے طور پر ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ یہ اس وقت جو بساط وہاں پہ بچھی ہے، اس بساط کو بچانے کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ ویسٹ کا لیڈر امریکہ ہی ہے. مثلاً امریکہ نے پہلے یہ غلطی کی کہ چلو افغانستان میں آئے، اس وقت اس کو یو این کا مینڈیٹ بھی تھا، باقی سب کچھ بھی تھا. اب شروع میں حامد کرزئی نے شورائے تفاہم بنایا، وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے. پرویز مشرف بھی ان کو کہتا تھا کہ بھئی سارے طالبان کو کرش نہ کرو، اور ان میں جو ریکنسائلیبل ہے، اور اس وقت تھے ایک بڑی تعداد، کیونکہ یہ اس دن کا تو ان کو یقین نہیں تھا کہ ایک دن یہ واپس آئے گا. اس وقت امریکیوں نے کرزئی کو وہ کام کرنے نہیں دیا. ٹھیک، پھر امریکیوں کی اپنی پالیسیاں بھی تضادات کی شکار رہیں. کبھی اب اوباما نے جو پالیسی دی تو ایک طرف سرج اور دوسری طرف انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی کہ میں 2014 میں نکلوں گا. اب اس کی وجہ سے طالبان کو امید پیدا ہوئی. پھر ابھی جو کچھ وہ کر رہے تھے تو سب سے زیادہ تو جو افغانستان کی حکومت تھی اشرف غنی کی، اس کی حیثیت کو زیرو کر دیا یا کمپرومائز کر دیا امریکیوں نے، کہ ان کو بائی پاس کر کے انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کر لیا. آپ دیکھیں کہ حامد کرزئی کے دور میں جب امریکیوں نے یہ کام شروع کیا تو حامد کرزئی ریزسٹنس کر سکتے تھے، وہ سن آف دا سائل تھے، اشرف غنی کی طرح نہیں تھے. تو انہوں نے قطر کا آفس بھی بند کروایا، قطر سے اپنا سفیر بھی واپس بلایا، اور انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی کہ میری حکومت کو آپ بائی پاس کر کے مذاکرات کر رہے ہیں. تو امریکہ نے دنیا میں سب سے پہلے، اس وقت میں ایک فقرہ کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام ممالک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن عملاً ایک ملک نے ان کو تسلیم کیا ہے اور اس کا نام ہے امریکہ. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ پہلی بات تو یہ کہ قطر ایگریمنٹ میں انہوں نے طالبان کے کہنے پہ امارت اسلامی افغانستان کا لفظ استعمال کیا. دوسری، آپ نے لیجیٹیمیسی دے دی. دوسری بات یہ کہ اس عمل میں جو معاہدے کے ٹیکسٹ کو آپ دیکھیں تو ادھر اشرف غنی کی حکومت قائم ہے، لیکن وہ معاہدہ ایسا ہے کہ جس طرح آپ ایک سٹیٹ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. مثلا آپ ان سے یہ گارنٹی اس میں لیتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو آپ کے خلاف یا کسی اور کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. تو یہ ضمانت تو یہ ایک سٹیٹ دے سکتی ہے. تو امریکہ نے قطر ڈیل میں طالبان کو ایک ریاست کے طور پر ریکگنائز کیا، ان کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر. ہاں، ایک طرف امارت اسلامی کے لفظ کو استعمال کرنے کی اجازت دے کے، اور دوسری طرف انہوں نے ان کے ساتھ ایسی ڈیلنگ کی ہے کہ جو ایک سٹیٹ کے ساتھ کی جاتی ہے. اور پھر ظاہری بات ہے کہ جو روڈ میپ ان کے ساتھ بنایا ہوا تھا تو اس روڈ میپ سے وہ پہلے نکلے. بالکل، انہوں نے ان سے وہ شرائط نہیں منوائی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی موجودہ میس کی ذمہ دار بھی امریکہ ہے، اور پھر اس میں بھی یہ زیادتی کی کہ یہ جو کچھ وہ کر رہا تھا اس میں اس نے اپنے یورپین اتحادیوں کو اور نیٹو کے اتحادیوں کو بھی پوری طرح آن بورڈ نہیں لیا. تو دنیا ابھی تسلیم کرے گی، لیکن امریکہ کچھ بھی کہے، لیکن اس نے طالبان کے کابل پہ قبضے سے پہلے ان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے. بالکل، امریکہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، لیکن جو ہمارے لیے سب سے بڑا کنسرن ہمیشہ سے رہا، جو آپ نے شروع میں اس کا تذکرہ بھی تھوڑا سا کیا، انڈیا کا وہاں پہ جو رول ہے. ہم تو بڑے خوش تھے کہ طالبان آ گئے اور انڈیا کا رول وہاں پہ ختم ہو گیا. تو کیا یہ اسی طرح رہے گا؟ کیا پاکستان کے لیے اگر طالبان رہیں گے
تو کیا افغانستان ایک فرینڈلی اسٹیٹ رہے گا جہاں پہ ہمیں بالکل کنسرن نہیں رہے گا کہ انڈیا کوئی وہاں پہ آئے گا اور اپنا رول پلے کرے گا، یا ہمیں اس کی طرف سے دوبارہ کنسرنز ہونے چاہیے، یا پھر ہمیں کچھ اور طریقے سے جو اپنی انگیجمنٹس ہے طالبان کے ساتھ اس کو چینج کرنا پڑے گا؟ دیکھیے یہ ایوانی پالیسی کا بنیادی نقص ہے کہ ہم افغانستان کو انڈیا کے اینک میں یا پرزم میں یا آئینے میں دیکھتے ہیں. ہمیں افغانستان کو افغانستان دیکھنا چاہیے. ہمیں اگر ایران کے انڈیا کے ساتھ تعلقات پہ اعتراض نہیں ہے، ہمیں اگر کسی اور ملک کے ساتھ اس پہ اعتراض نہیں ہے، تو پھر افغانستان کو بھی اگر ہم ایک ساورن اسٹیٹ سمجھتے ہیں تو یہ ان کا اختیار ہونا چاہیے. ہمارا کنسرن اس حد تک ہونا چاہیے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. اچھا ہم نے خود یہ کام کیا ہے. اگر چین ہمارے ساتھ یہ لکیر رکھ لیتا کہ بھئی امریکہ میرا دشمن ہے، آپ نے اس کو اڈے دیے ہوئے ہیں اور آپ اگر یہ کریں گے تو میرے آپ کے ساتھ کٹی ہو جائے گی، تو پھر تو یہ معاملہ نہیں چل سکتا تھا. تو ہم نے خود اس پورے عرصے میں ہم چین کو بھی ساتھ لے کے چلے ہیں اور امریکہ کو بھی ساتھ لے کے چلے ہیں، ہم ایران کو بھی ساتھ لے کے چلے ہیں اور ہم سعودی عرب کو بھی ساتھ لے کے چلے ہیں. تو ایک یہ اختیار ہمیں افغانوں کو بھی دینا چاہیے کہ بھئی جس سے وہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، جس سے نہیں رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے. ہمارا کنسرن صرف اس حد تک ہونا چاہیے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو اور ہماری سرزمین ادھر جو بھی حکومت ہو ان کے خلاف استعمال نہ ہو. ایک دوسری بات یہ کہ جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ غلطی ہم یہ کرتے کہ ہم افغانوں میں تقسیم کرتے ہیں. نہیں، ہمیں سب افغانوں کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے اور ان کے اندرونی حالات کے نتیجے میں جو بھی حکومت سامنے آئے اس کے ساتھ ہمیں ایک باعزت طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. مثلا میں آپ کو اگر بریفلی یہ بتاؤں کہ غلطی یہ رہی ہے کہ افغانستان سے متعلق پاکستان کی پالیسی ایسی رہی ہے جیسی کہ امریکہ کی پاکستان سے متعلق ہے. ہمیں افغانستان سے متعلق وہ پالیسی اپنانی چاہیے جو چین کی پاکستان سے متعلق ہے. اب امریکہ کو بھی یہ گلہ ہے، سب سے زیادہ امداد اس نے ہمیں دی ہے ماضی میں، ہمارے لوگ سب سے زیادہ امریکہ میں جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ گالی بھی امریکہ کو پڑتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ساری امداد اور قربانی اور دوستی کے باوجود وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں یا مداخلت کرتا ہے یا ڈکٹیٹ کرتا ہے. چین اس کی بجائے یہ کرتا ہے کہ چین کا حصہ بہت توڑا تھا ماضی میں، اب سی پیک وغیرہ کی وجہ سے وہ بڑھ گیا ہے، لیکن چین نے کبھی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کیا ہے، کبھی ہمارے اندرونی معاملات میں اس نے مداخلت نہیں کی ہے. ادھر بے نظیر کی حکومت آئی ہے تو اس سے ڈیل کیا ہے، عمران خان کی آئی ہے تو اس سے ڈیل کیا ہے، نواز شریف کی آئی ہے تو اس سے ڈیل کیا ہے، ماشاء اللہ آئی ہیں تو اس سے ڈیل کیا ہے. تو میں بریفلی یہ بتاؤں گا کہ غلطی ہماری یہ تھی کہ ہم نے وہی پالیسی اپنائی رکھی کہ جو امریکہ کی تھی. ہمیں افغانوں پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا. وہ کرزئی کو بناتے ہیں، وہ طالبان کو بناتے ہیں، وہ کسی اور کو. مثلا ایران میں کیا نظام ہے اور کیا نہیں ہے، اس میں ہمارا کیا سروکار ہے؟ چین میں کیا نظام ہے، وہ کس کو بناتے ہیں کس کو نہیں بناتے، اس سے ہمارا کیا سروکار ہے؟ انڈیا میں کیا نظام ہے، کیا ہے؟ اسی طرح ہم اپنے ملک میں بھی کسی کو حق نہیں وہ دیتے. تو اب جیسے بھی ہے تو افغانستان میں وہ افغان جانیں اور ان کا کام جانیں، وہ جو سا نظام بناتے ہیں، جس طرح وہ کرتے ہیں. ہمیں ان کے نظام بنانے اور ان کے لوگوں کو اٹھانے اور کسی کو گرانے اور اس عمل کا حصہ بننے کی بجائے ہمیں افغانوں کے سپورٹ کر کے ان کے ساتھ صرف پاکستان سے جو ریلیٹڈ معاملات ہے ان پہ ان سے ڈپلومیسی کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور اتنا بہترین طریقے سے اس پورے افغانستان کے ایشو کو ایکسپلین کرنے کا، اس میں جو مختلف پاورز کا رول ہے اور خاص طور پہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ افغانوں کو افغانستان کا فیصلہ کرنے دیں اور ان کی جو انٹرنل ایشوز ہیں ان میں کم سے کم انٹرفیرنس کریں. اسی کے ساتھ مجھے آج کی اس قسط سے دیں اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی قسط میں کسی ایک اور ایشو کے ساتھ. خدا حافظ.